شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مصری جریدے المحیط کے مطابق مکہ مکرمہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین ڈاکٹر عبدالعزیز بن احمد سرحان کی گزشتہ دنوں جنوبی افریقہ میں ایک نو مسلم بچے سے ملاقات ہوئی، جس میں 10 سالہ نو مسلم بچے نے قبول اسلام کرنے اور راستے میں پیش آنے والے مصائب کی پوری تفصیل بیان کی۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں دعوتی کاموں کے سلسلے میں میرا جنوبی افریقہ جانا ہوا تو جوہانسبرگ میں مقامی ساتھی ابو محمد نے بتایا کہ یہاں امریکی نو مسلم بچے نے دھوم مچائی ہوئی ہے، جو ایک پادری کے بیٹے سے اسلام کا داعی بن گیا ہے۔ مجھے یہ سن کر اس بچے سے ملنے کا شوق پیدا ہوا۔ مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک مجھے عربی لباس پہنے ہوئے 10 سالہ بچہ نظر آیا۔ اس بچے نے میرے پاس سے گزرتے ہوئے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا کہ کیا تمہارا تعلق سعودی عرب سے ہے؟ اس نے کہا جی نہیں، میرا تعلق اسلام سے ہے اور یہی میری پہچان ہے۔ عبدالعزیز کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے کے اس خوبصورت اور فی البدیہہ جواب سے میں حیران ہوا اور پوچھا کہ تم نے یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اسلام کے مرکز سعودی عرب کا لباس ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میری اس سے گفتگو جاری تھی کہ اس دوران مقامی شخص کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے کہا شاید آپ اس بچے کو نہیں جانتے، اس سے پوچھیں اس نے اسلام کیسے قبول کیا۔ چونکہ میں نے اس بارے میں پہلے بھی سن رکھا تھا تو مجھے اس بچے کی زبانی اس کی قبول اسلام کی کہانی سننے کا شوق پیدا ہوا۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اس بچے کو اپنی کہانی سنانے کا کہا تو اس نے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا میرا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ بچہ میرے ساتھ لپٹ پڑا اور میرے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہنے لگا مکہ سے جو اللہ کے گھر کعبہ کا شہر ہے، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ میری آنکھیں اس شخص کا دیدار کر رہی ہیں جس کا تعلق مکہ مکرمہ سے ہے۔ میں نے اس سے کہا بیٹے تجھے تیرے رب کی قسم مجھے اپنے قبول اسلام کی کہانی سنا۔ تو اس بچے نے روتے ہوئے کہا میرا نیا اور اسلامی نام محمد ہے، میں اپنا پرانا اور عیسائی نام لینا نہیں چاہتا۔ امریکی شہر شکاگو کے معروف کیتھولک پادری جیمس کا بیٹا ہوں۔ میرے والد نے مجھے کلیسا کے زیر انتظام چلنے والے ایک اسکول میں داخل کیا اور عیسائی تعلیمات کے مطابق میری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ میرے والد مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اکثر مجھے اپنے ساتھ چرچ لے جاتے تھے۔ چرچ سے متصل ہزاروں مذہبی اور غیر مذہبی کتابوں پر مشتمل ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ میرے والد اکثر وہاں ہی بیٹھ کر مطالعہ کرتے رہتے۔ اس دوران میں بھی ان کے پاس جاتا اور مطالعہ کرتا۔ وہ مجھے بچوں کی کہانیاں اور دلچسپ مسیحی قصوں پر مشتمل کتابیں اور رسالے دیتے تھے۔ ایک دن میں اپنے والد کے ساتھ مذکورہ کتب خانے میں کوئی کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک پرانی کتاب پر پڑی۔ یہ انجیل کا قدیم نسخہ تھا۔ میں نے جب اسے پڑھنا شروع کیا تو ایک عبارت پر آ کر میری نظر ٹک گئی۔ وہاں لکھا تھا اور مسیح نے فرمایا کہ میرے بعد رسول عربی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تم ان کی اطاعت کرنا۔ یہ عبارت مجھے عجیب سی لگی۔ میں نے والد سے پوچھا کہ ابو یہ رسول عربی احمد کون ہیں جن کا ذکر یسوع مسیح نے کیا ہے؟ کیا وہ آئے ہیں یا ابھی تک ان کا انتظار ہو رہا ہے؟ اس سوال پر میرے والد نے مجھے سخت جھاڑا اور کہا کہ تمہیں رسول عربی کے بارے میں کس نے بتایا ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کے کتب خانے میں رکھی کتاب میں پڑھا ہے۔ میں نے والد کو اس بارے میں بتایا تو کہنے لگے آئندہ اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہ پڑھنا، یہ سب جھوٹ ہے اور حضرت یسوع مسیح پر بہتان ہے، آپ علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ میں نے کہا ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو انجیل مقدس میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ ممکن ہے یہ انجیل کا غیر محرف نسخہ برنا یا باس ہو، جو صدیوں بعد دریافت ہوا ہے۔ عیسائی جانتے ہیں یہی انجیل کا غیر محرف اور اصل نسخہ ہے، جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت صاف الفاظ میں موجود ہے، مگر عیسائی پادری اسے مانتے نہیں اور عوام سے حتی الامکان اس انجیل کو چھپاتے ہیں۔ محمد کے اس چبھتے سوال پر اس کے والد جیمس نے کہا تم ابھی چھوٹے ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ کہ وہ محمد کو لے کر گھر چلا گیا
اور ساتھ اسے یہ دھمکی بھی دی آئندہ کسی کے سامنے اس قسم کی باتیں نہ کرنا ورنہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ محمد نے بات کو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ اس سے میرے دل میں شک پڑ گیا کہ اس میں کوئی راز ضرور ہے جسے میرے والد چھپانا چاہتے ہیں، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلوم کر کے رہوں گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے پہلے کسی شخص سے ملنا چاہیے تاکہ وہ مجھے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اچھی معلومات فراہم کرے۔ یہ سوچ کر میں اپنے علاقے کے ایک عربی ریسٹورنٹ میں داخل ہوا اور اس کے مالک سے پوچھا، کیا آپ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تو اس نے قریبی مسجد کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں امام صاحب تمہیں مجھ سے بہتر آگاہی فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میں مسجد کی جانب چل پڑا اور وہاں پہنچ کر پوچھا کہ یہاں کوئی عربی شخص ہے؟ تو کسی نے پوچھا کہ تمہیں عربی سے کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا، مجھے رسول عربی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات چاہیے۔ یہ سن کر اس شخص نے مجھے محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ تم رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیوں پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے چرچ کے کتب خانے میں رکھی انجیل میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اس پر عربی نے پوچھا، کیا واقعی تم نے انجیل میں پڑھا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا کہ تم نے جو پڑھا وہ بالکل ٹھیک ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے ہیں، ہم ان پر ایمان لائے اور ہم مسلمان ہیں۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب میں بھی وہی کچھ لکھا ہے جو تم نے انجیل میں پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص انگلش ترجمے والا قرآن لے آیا اور مجھے سورہ صف کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر سنایا، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ سن کر گویا مجھے میری گمشدہ متاع مل گئی اور میں خوشی سے جھومنے لگا۔ پھر میں نے مسجد میں موجود لوگوں سے کہا کہ میں کس طرح اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار بن سکتا ہوں جس کی مسیح نے بشارت دی ہے۔ تو انہوں نے کہا، یہ بالکل آسان ہے، تم یہ کلمات دہراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، خدا نہیں ہے۔ میں نے یہ کلمات پڑھ کر اسلام قبول کیا اور زاروکدہ رو رہا تھا۔ مجھے ایسی خوشی ملی جو زندگی میں کبھی نہیں ملی تھی۔ میں خوشی سے بھاگا۔ مجھے خوش دیکھ کر میرے والد نے وجہ پوچھی تو میں نے سارا ماجرا سنایا۔ یہ سن کر میرے والد پر بجلی گری اور وہ مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے گھسیٹ کر ایک کمرے میں لے جا کر پہلے میری پٹائی کی اور مجھ سے کہا، آئندہ ان لوگوں کے پاس گیا تو تیری خیر نہیں۔ اس کے بعد مجھے گھر کے ایک کمرے میں قید کر دیا گیا۔ دو وقت کا کھانا وہاں ہی لایا جاتا اور پھر دروازے کو باہر سے بند کر دیا جاتا۔ تاہم اس کے باوجود میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ مسلسل قید سے ایک تو میری پڑھائی متاثر ہونے لگی، دوسرا میرے والد کو خدشہ ہوا کہ اگر پولیس کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بچے کو قید بیجا میں رکھا ہوا ہے تو کیس بن جائے گا۔ اس لیے ایک ہفتے بعد مجھے رہا کر دیا اور میں اسکول جانے لگا۔ اسکول میں نے ہر بچے، ہر ٹیچر کو اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی، جس پر کلیسا کے اسکول کی انتظامیہ نے میرے والد کو نوٹس بھیجا کہ آپ کا بچہ گمراہ ہو گیا ہے اور دوسرے بچوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے، جس پر میرے والد نے مجھے میرے دادا کے پاس تنزانیہ بھیجنے کا پروگرام بنایا۔ میرے دادا وہاں مشنری خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اگلے ہفتے مجھے تنزانیہ روانہ کر دیا گیا۔ وہاں پہلے تو دادا نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ تنزانیہ میں بھی بہت مسلمان تھے۔ میں ان کے پاس مسجد میں آتا جاتا رہا اور میری اسلامی معلومات میں اضافہ ہوتا رہا۔ امریکہ میں مجھے گھر والوں کی جانب سے زیادہ مار پٹائی کا سامنا تھا، لیکن دادا مجھ پر بدترین تشدد کرنے لگے۔ وہاں موجود مسلمانوں نے ہر قیمت پر میرے ساتھ دینے کا عزم کیا، جس سے مجھے کافی حوصلہ ملا۔ جب دادا نے دیکھا کہ میں باز نہیں آنے والا تو انہوں نے میرے والد سے مشورہ کر کے مجھ سے جان چھڑانے کا منصوبہ بنا لیا۔ ایک مرتبہ مجھے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ کھانے میں کچھ ملا ہوا ہے۔ میں نے باہر آ کر قے کر دی اور وہاں موجود مسلمانوں کی مدد سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے انتہائی خطرناک قسم کا زہر کھلایا گیا ہے۔
مگر اللہ کے فضل و کرم سے اس نے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہسپتال سے فارغ ہو کر میں مقامی مسلمانوں کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ دادا کو چونکہ میرے زندہ بچ جانے کا علم تھا، اس لیے انہوں نے شرمندگی سے دوبارہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی میرے والدین نے مجھے واپس بلایا۔ بعد ازاں میں تنزانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ایتھوپیا چلا گیا۔ وہاں کے مسلم علماء نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اب پورے افریقہ میں علماء کے ساتھ گھومتا ہوں اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور زندگی بھر اس مشن کو بنانے کا عزم کر رکھا ہے۔ شیخ عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ نو مسلم اپنی ایمان افروز داستاں بیان کر کے خاموش ہوا تو مجھے ہوش آیا اور دیکھا میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے۔ اتنے چھوٹے بچے کی ایسی استقامت پر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتا رہا۔ سبحان اللہ۔